قل اتعبدون، آپ فرما دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما لا یملک لکم، ان کی جو نہیں ہے مالک تمہارے لیے، ضرہ کسی نقصان کے، ولا نفع اور نہ کسی نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سننے والی ہے، جاننے والی ہے۔ قل یا اہل کتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، غیر الحق نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ تم اتباع کرو ایسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا جو گمراہ ہو گئے، من قبل اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا بہت زیادہ، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کا نظریہ اور عقیدہ بیان کیا تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کو معبود سمجھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے تھے، اور ایک نظریہ تو یہ تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گئی ہیں، اور تیسرا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی ان کے نظریے تھے سب کی پیچھے تردید کر دی ہے۔ آج کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہیں، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کیا تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں، جو کسی نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسے لوگوں کو معبود بناتے ہو جو اپنی جان اور اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور تمہارے نفع اور نقصان کا کیا خیال کرے گا؟ جو اپنی جان نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان آ رہا ہے اس سے نہیں بچ سکتا، تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تمہیں کیسے بچائے گا؟ تمہیں نقصان سے کیسے بچائے گا؟ تمہیں نفع کیسے دے گا؟ ایسے معبود بناؤ، ایسے اللہ کی عبادت کرو، ایسے معبود کی عبادت کرو جو تمہارے نفع کی بھی مالک ہے، تمہارے نقصان کا بھی مالک ہے، تمہیں نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان سے بھی بچا سکتا ہے، تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور وہ ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے معبود جو نفع بھی دے نقصان بھی دے، چاہے پیغمبر ہوں، چاہے اولیاء ہوں، پیر ہوں، چاہے عام ہوں، بتوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، تم ایسے لوگوں کی عبادت نہ کرو، صرف میری عبادت کرو جو میں نفع و نقصان کا مالک ہوں۔ واللہ، نظرہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ بھی کہتے ہو کہ کچھ اسے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا، اور اکثر اسے یہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی کے اوپر نہیں لٹکایا گیا تھا بلکہ آسمانوں کے اوپر اٹھا دیا گیا تھا، جیسے ہمارا عقیدہ نظریہ مسلمانوں کا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا اور نہ اس کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا تھا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے اوپر یعنی یہودی جو پیچھے لگے ہوئے تھے ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر کوئی اور بندہ آ گیا تو اس کو سولی کے اوپر لٹکا گیا تھا۔ وما قتلوہ، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا، بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ صحیح سلامت آسمانوں کے اوپر اٹھا دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنی جان کے نہیں بچا سکتے تھے، یعنی جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوتے سولی پر لٹکانے کے لیے، مارنے کے لیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایلی ایلی سبقتمونی، اے میرے رب مجھے بچا ان لوگوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا جو اپنی نفع نقصان کے مالک بھی نہیں تھے، تم پھر عبادت ان کی کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہتے جو اہل کتاب ہیں اپنے دین کے اندر غلو نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں جو دین کے اندر ہے ہی نہیں، جو دین کے اندر جو تمہاری کتابوں کے اندر باتیں ہے نہیں، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، اور اپنے خواہش کے مطابق نہ چلو، جو قوم اپنے خواہش کے مطابق چلتی ہے، اپنی من چاہی زندگی گزارتی ہے، وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے، وہ قوم اپنے رستے سے ہٹ جاتی ہے، سیدھے رستے سے ہٹ جاتی ہے۔ قد ضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، وہ اضلوا کثیرا، اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔
خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ جس طرح ہماری تبلیغی جماعت یہ چل رہی ہے، دین کی خدمت کر رہی ہے، صحیح دین پورے دنیا کے اندر پھیلا رہی ہے، اسی طرح عیسائی جو لوگ ہیں، جو باطل فرقے ہیں، وہ بھی اس طرح محنت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کریں کہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ بہت سارے فتنے اس دور کے اندر پھیل گئے ہیں جو قرآن کے نام کے اوپر، حدیث کے نام کے اوپر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے پھٹکا رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا، تم اپنے خواہش کے مطابق چل کے، پہلی قومیں بھی گمراہ ہو گئی تھی، وَضَلُّوا كَثِيرًا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے، سیدھا راستہ ان کو ملا نہیں تھا۔ جب اپنے خواہش کے مطابق انسان چلے گا، اپنے خواہش کے مطابق دین اختیار کرے گا تو سیدھے راستے سے گمراہ بھی تو ہوگا۔ جب اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کے رسول کی نہیں مانے گا، قرآن کی نہیں مانے گا، حدیث کی نہیں مانے گا، تو پھر وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلائے۔